آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کتنی علمی منہ شگافیاں ہوتی تھیں، علمی نکات ہوتے تھے، معارف ہوتے تھے. انہوں نے بھی تو وہی کتابیں پڑھی ہوتی تھیں. آج طلباء جو کتابیں پڑھ رہے ہیں حدیث پاک کی، یہی بخاری شریف حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی. مگر انہی کتابوں کو پڑھ کر ہمیں عشر عشیر بھی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی جو ہمارے اکابر کو حاصل اللہ نے عطا فرمایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ کتابوں میں فرق نہیں ہے، تقوی میں فرق ہے. ان کی زندگی میں تقوی تھا، وہ گناہوں سے بچتے تھے، لہذا ان کے دل منور ہو گئے تھے. آج گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے. چنانچہ انہی کتابوں کو پڑھنے کے بعد علمی استعداد پیدا نہیں ہوتی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو دیکھیں، ان کی باتیں پڑھ کے سن کے انسان حیران ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا جی کہ میری بیوی کو ہنڈیا چاٹنے کی عادت تھی اور مجھے بری لگتی تھی، تو میں نے اس کو منع کر دیا. غصے میں کہہ دیا اگر تو نے ہنڈیا چاٹی تو تجھے 3 طلاق. وہ کچھ دن تو رکی رہی، پھر ایک دن اس نے ہنڈیا چاٹ لی. تو اب میں نے جس سے بھی پوچھا اس نے کہا تیری بیوی کو طلاق ہو گئی. تو میں تو بڑا پریشان، مجھے آپ بتائیں جی طلاق ہوئی یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ بیوی کو بلاؤ، میں اس سے پوچھوں گا. چنانچہ اس نے بیوی کو بلایا تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہنڈیا چاٹی؟ جی. کیسے چاٹی تھی؟ حضرت ایسے سالن اس میں جو بچا ہوا تھا وہ لیا اور یوں لے لیا منہ میں. حضرت نے فرمایا جاؤ، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس نے ہنڈیا نہیں چاٹی، اس نے انگلی چاٹی تھی. اب یہ نکتے کیسے ملتے تھے ان کو؟ اس وجہ سے کہ ان کے اندر تقوی ہوا کرتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ علماء میں مسئلہ چلا کہ جب بندہ 4 رکعت کی نیت باندھ لے اور 2 رکعت کے بعد التحیات میں عبدہ و رسولہ کے بعد قیام کرے، کھڑا ہو جائے، تو بھائی اگر بھول جائے تو کسی نے کہا جی اللہم پڑھ لے اور پھر کھڑا ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں. اللہم صلی پڑھ لے تو بھی کوئی بات نہیں. اللہم صلی علی اتنا پڑھ کے کھڑا ہو جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اگر اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، اب سجدہ صاحب ضروری ہو گیا. اب یہ فقہ کا مسئلہ تھا اور امام صاحب نے فتویٰ دے دیا. تو کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمان، تم نے میرا نام پڑھنے والے پر سجدہ صاحب کا حکم لگایا ہے. میرا نام پڑھنے والے پر سجدہ صاحب کرنے کا حکم لگایا ہے. تو فوراً عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، بلکہ میں نے یہ کہا ہے جو بھول کر آپ کا نام غفلت سے پڑھے اس بندے کو سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ ہاں تم نے بہت اچھا فتویٰ دیا. تو یہ نکتے کیسے ملتے تھے؟ یہ اللہ کی طرف سے ان کے تقوی کی وجہ سے ملتے تھے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑے میاں آئے اور آ کے پوچھتے ہیں واو او واوین. امام صاحب نے فرمایا واوین. جاتے ہوئے کہنے لگا لا ولا. اب اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ بڑے میاں نے اشارے کیا کیے، امام صاحب نے جواب کیا دیے. سارا دن سوچتے رہے، زور آزمائی کرتے رہے. شام کو کہنے لگے کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے امام صاحب اس بوڑھے نے آپ کو کیا کہا. امام صاحب نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا
کہ التحیات ایک واو سے پڑھنی چاہیے یا دو واو کے ساتھ؟ ہم حنفی لوگ دو واو سے پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کہ اس نے مجھ سے پوچھا ایک سے پڑھوں یا دو سے؟ میں نے کہا دو واو سے پڑھو۔ اچھا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، مگر وہ جاتے ہوئے لا ولا کہہ گیا۔ فرمایا کہ یہ وہ مجھے دعا دے گیا ہے۔ حضرت لا ولا کیا دعا ہوئی؟ فرمایا قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ کر کے گیا ہے، اللہ ابو حنیفہ کے علم کو ایسا شجر طیبہ بنا دے، لا شرقیت ولا غربیہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کی وجہ سے بندے کو ایسی نقطہ آفرینی عطا فرما دیتے ہیں۔ سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ قریب کے زمانے میں ہمارے اکابر علماء کرام دیوبند کی زندگیوں کو دیکھیں، بلکہ ان سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں تو عجیب، سبحان اللہ۔ حضرت شاہ صاحب ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک فرنگی آیا، کہنے لگا آپ اپنے لوگوں کو بس عربی پڑھاتے ہیں مدرسوں میں اور تنگ ذہن بنا دیتے ہیں، اور یہ مینڈک کنویں کے بن جاتے ہیں، ان کو باہر کی دنیا کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور ہم تو اپنے بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں، جغرافیہ پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بچے بڑے اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں، بڑی وسیع تھنکنگ ہوتی ہے۔ یہ میرا بیٹا دیکھو میں اس کو سائنس پڑھا رہا ہوں، آپ اس سے بات کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی وسیع سوچ ہے اس کی۔ شاہ صاحب نے بلایا، وضو کرنے کا ایک تالاب بنا ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا اچھا بچے بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی؟ اب وہ انگریز کا بچہ کبھی تالاب دیکھے کبھی ان کا چہرہ دیکھے کہ جی مجھے کیا پتا۔ تو شاہ صاحب نے ایک طالب علم کو بلا لیا جو اس کا ہم عمر تھا، اللہ کی چاند وہ منطق پڑا ہوا تھا، بلا لیا اور بلا کے اس بچے کو کہا کہ بچے بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہیں؟ اس نے کہا حضرت اگر آدھے تالاب کے برابر پیالہ ہے تو 2 پیالے پانی، اور اگر اس کے برابر ہے تو 1 پیالہ پانی ہے۔ تو یہ چیزیں حکمت کی بات کہلاتی ہے، یہ تقوی کی وجہ سے انسان کو ملتی ہے۔